لیے چلتے ہیں آپ کو ملتان، جہاں پر مسلم لیگ نون کے ڈویژنل سیکریٹریٹ میں یوم یکجہتی کے کشمیر کے موقع پر مرکزی تقریب جاری ہے۔ ملتان ڈویژن شہر مقامی ٹکٹ ہولڈرز، مسلم لیگی کارکنان، مختصر اور پور مکار تقریر مختصری خطاب ہوں گے، تو میں سب سے پہلے نمائندگی کے لیے جناب عبد الرحمان فری صاحب سے کہ وہ آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالیں گے، ہم ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالیں گے، ہمارے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم بے چین رہتا ہے سلامی دینے کو، تراک اگر اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میں صرف نعرے لگواؤں گا کشمیر کے لیے، اور میرے قائدین بیٹھے ہیں، میرے معزز قائدین، وہی آپ سے تقریر بھی کریں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر کا مطلب کیا؟ بنے گا، کشمیر بنے گا، ہم لے کے رہیں گے، ذرا زور سے بولو، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا، نعرہ تکبیر۔ میں ملتمس ہوں خواتین کی نمائندگی کے لیے ضلعی صدر مسلم لیگ نون ملتان ڈاکٹر روبینہ خلیل صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں طارق بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کشمیر ڈے کے موقع پر سارے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں بھی دعوت دی کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 5 فروری کشمیر سے یکجہتی کا دن ہے، اور ہم اس لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، جو آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور جو ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہماری آواز انشاءاللہ یہ اقوام متحدہ تک جانی چاہیے۔ لیکن اس جو موجودہ حکومت ہے ہمیں اس سے سخت اختلاف ہے کہ اس نے موجودہ حکومت نے کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ اور آج تک جتنا بھی آج 18 ماہ ہو گئے ہیں وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور اس حکومت نے اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی آج تک اسمبلی میں کشمیریوں کے حق کے لیے کوئی بل پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس حکومت سے بہت نالاں ہیں، اور اس حکومت نے صرف سڑکوں پہ آ کے کشمیر کے لیے کشمیر ڈے منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور ہم یہاں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کوئی بھی ایک دورہ کشمیر کی رہائی کے لیے نہیں کیا، کوئی بھی ایک بات اقوام متحدہ تک نہیں پہنچائی کہ کشمیری نہتوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ بھائیوں سے سب سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ بہت ظلم کی گھڑی ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرت ہے۔ شکریہ۔ میں ملتمس ہوں چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر کی نمائندگی کے لیے ہمارے ایک پیارے چیئرمین جناب شیخ ندیم اکبر صاحب سے کہ وہ آئیں، آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہم سب کی نمائندگی کریں۔ شیخ ندیم اکبر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج سب بھائیوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ آج کشمیر ڈے، تو الحمدللہ ہم مسلمان بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ السلام علیکم۔ یہ تھے شیخ ندیم اکبر صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب سعد خورشید کانجو صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، بڑے بھائی شیخ محمد طارق رشید صاحب، ملک انور صاحب، طارق رزاق صاحب، اور تمام قابل احترام دوست، بزرگ، نوجوان، خواتین، السلام علیکم۔ 5 فروری کے حوالے سے
सालों से हम कश्मीर डे मना रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर गुजरते साल के साथ इसमें कमी वाक़ई हो रही है। हुकूमती लेवल पर भी और एक कौम की सतह पर भी हम भूल रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा था। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा हमारा हिस्सा है, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, इसी तरह कश्मीर भी हमारा हिस्सा था। और जब कायदे आज़म ने देखा कि उस वक्त की हमारी फौज ने उनके कहने पर वहां पर अंदर नहीं गई, तो उन्होंने कहा इन कबाइलियों को कि आप जाएं, रिक्वेस्ट की, और ये कबाइली गए और ये आजाद कश्मीर का हिस्सा हमें वापस मिला। उसी के ऊपर हिंदुस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा गया तो उसने कहा कि हम रेफरेंडम कराएंगे, तो उनकी पेशकदमी रोक दी गई। जहां रुकी आज तक वहीं रुकी हुई है। ये हमारी फौज जो आज भी कश्मीर के नाम पे जिंदा है, आज भी कश्मीर के नाम पे ये कायम दायम है। हम इसकी हर चीज इस कश्मीर के नाम पे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो मुशर्रफ जाता है अली गिलानी के पास और कहता है हम लड़ नहीं सकते, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। अगर हम लड़ नहीं सकते, अगर हम कश्मीर वापस नहीं ले सकते, तो फिर इतनी बड़ी फौज की जरूरत क्या है? फिर हम किस लिए इतना फंड खर्च करते हैं इन पर? मेरे भाइयों, आज हमारा वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमसे पूछता है कि मैं हमला कर दूं उन पे। भाई, अगर अपनी मां बहन की हिफाजत नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो तुम? फिर ये फौज किस काम आएगी? और हम इनसे पूछते हैं कि हमें भी पता है कि वही कौम लड़ सकती है जो माशी तौर पे मजबूत हो, तो फिर इसकी माशी सूरत हाल को खराब किसने किया है? जब नवाज शरीफ आता है तो वो तरक्की की तरफ जाता है, तरक्की की शरह 6% होती है। तुम साजिश करते हो सब लोग मिलकर, और इस मुल्क को कमजोर करते हो, अदारों को कमजोर करते हो, और आज मनफी में चली जाती है तरक्की। तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? कोई नहीं लेता है। अब सब कहते हैं हमारा नाम क्यों लेते हो, हमारी बात क्यों करते हो? इमरान खान पे बात करो। इमरान खान की क्या हैसियत और क्या औकात, उस पर क्या बात की जाए? असल जड़, असल बुनियाद वो आपने रखी है। आपने इस मुल्क को कमजोर किया है, आपने इस कश्मीर को कमजोर किया है। हम कैसे भूल जाएं? आज भी वहां लोग, डॉक्टर कासिम और उसकी बीवी आसिया अंद्राबी 28 साल से जेल के अंदर है, 26 साल उम्र थी उनकी, आज 54 साल के हो गए हैं। हम कैसे भूल जाए यासीन मलिक को जो बोल नहीं सकता है, इसके सर से लेकर पांव तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे दागने की निशान ना हो। हम कैसे भूल जाए उस ज़ैनब बच्ची को जो पिछले साल कश्मीर के अंदर जब फौजी उसको पकड़ने के लिए गए, उसकी छत पे पहुंचे, वो चीखती रही मदद के लिए, और वो कहती रही कि मुझे बचाओ। कहते हैं कि उसके ज़बान पे आखिरी वक्त ये नारा था कि कब मेरा पाकिस्तानी भाई आएगा मुझे कश्मीर से बचाने, और उसने वहां पे नारा मारा, और उसने वहां नारा मारा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, और उसने वहां नारा मारा, आखिरी मरते दम मारा, और वहां से छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। मेरे भाइयों, कैसा वक्त है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे लोग हैं। आखिर कब हमें होश आएगा कि हम उठेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे? हमें उनकी दुआओं की जरूरत नहीं है कि उनको दुआएं दें, हमें देना है तो उनको हथियार देना है। दे सकते हो तो दो उनको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अपनी इज्जत, अपनी गैरत और अपनी हमीयत से जीने का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुल्तान की लीडरशिप, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ैन सादिक आपकी तवज्जो दो बातों की तरफ दिलाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं और
ہم لوگ زیادہ تر لوگ اس چیز کو اگنور کر چکے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہ بہت زیادہ دعوے کرتی ہے کہ جی انہوں نے کشمیر کا مدعا اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. بڑی ضروری بات ہے اور یہ دو اہم باتیں ہیں جو میرے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا پہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا سو کالڈ وزیر اعظم عمران خان، جس کو ہم وزیر اعظم نہیں تسلیم کرتے، کوئی بھی مسلم لیگی اس کو وزیر اعظم نہیں تسلیم کرتا کیونکہ یہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ مار کے وزیر اعظم بنا. جب یہ اقوام متحدہ سے واپس پہنچتا ہے اسلام آباد، کیا آپ سب کو یاد ہے اس نے کیا الفاظ کہے تھے؟ اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں امریکہ سے ایک ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. آپ کو کیا یاد ہے یہ بات؟ بالکل یاد ہے اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب عمران خان اسلام آباد اترتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. آپ کو پتا ہے وہ کیا ورلڈ کپ ہے؟ آپ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. وہ ورلڈ کپ یہ تھا کہ یہ جا کے کشمیر کا سودا کر کے آیا اور اسے اگلے دن کشمیر میں کرفیو لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں 72 سال ہو گئے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جلا کہ جو کشمیر کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھتا. مودی کے باپ کی جرت نہ ہوئی، کسی ہندوستانی کی جرت نہ ہوئی کہ کشمیر میں جا کے کرفیو لگاتا، اور یہ مائیکا لال وہاں جاتا ہے اور جا کے کشمیر کا سودا کراتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو جا کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اور ایک دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات آپ لوگ دیکھیں، اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کا نام کیا بدل کے رکھ دیا گیا. وہ سوچے تو صحیح، کسی نے کیا دیکھا؟ کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے کر دیا گیا. کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں کیوں؟ کیا وہ کشمیر ہائی وے کا نام کس کو خوش کرنے کے لیے رکھا گیا سری نگر ہائی وے؟ ذرا سوچ بچار کیجئے اور اس چیز کو آگے لے کے جائے اور یہ مدعا اٹھائیں پارلیمنٹ میں. ہمارے جو مسلم لیگی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اس چیز کا مدعا اٹھائیں، نوٹس لیا جائے باقاعدہ کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدل کے سری نگر ہائی وے کیوں رکھ دیا گیا. اور ہم آج بھی کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد. شکریہ. نوجوان جذباتی خطاب کر رہے تھے اور ایسے جذبات کی ضرورت ہے ملک اور قوم کو بھی. اور میں ملتمس ہوں ہمارے بہت پیارے سینئر مسلم لیگی رہنما سابق ٹکٹ ہولڈر جناب ملک انور علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ملک انور علی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سابق گورنر ملک رفیق رجوانہ صاحب، ڈویژن جنرل سیکرٹری جناب شیخ طارق رشید صاحب، ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات جناب سعد کانجو صاحب، چیئرمین، وائس چیئرمین، اور میرے سب سے بڑھ کر مر ملتان کے یہ غیور ورکر جو میرے ساتھی ہیں، جو بڑے پیارے ساتھی ہیں، جنہوں نے 30 سال بھی لگائے ہیں اور 35 سال بھی اس پارٹی کے ساتھ اور اس پاکستان کے ساتھ، کہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی کام ہو سکے تو انہوں نے اپنی جوانیاں بھی دیں اور آج بڑھاپے میں آ گئے ہیں. میں آج کی نوجوان نسل، جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے زین، تو میں ملک صاحب آپ کی نظر کرتے ہوئے کہ یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں، جو خاص طور پر کشمیر کے معاملے ہیں، یہ کشمیر کا معاملہ اس وقت کھڑا کہاں ہے؟ کشمیر اس وقت ہے کہاں؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت سے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آج بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. پاکستان کا کشمیر کا سودا کرنے کے بعد آج بھی ہم ڈرامہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کبھی ہم کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم زنجیریں بناتے ہیں. بھائی اس پاکستانی قوم کو سچ بتا دو. قائد اعظم نے جو کہا تھا، قائد اعظم نے جو پاکستان دیا تھا، وہ پاکستان تو رہا ہی نہیں. وہ پاکستان تو آدھا رہ گیا. پاکستان نے کشمیر کو، کشمیر کو قائد اعظم نے کہا تھا یہ پاکستان کی شہ رگ ہے.
भाई शायद तो दबा दी गई है। आज हम फिर कहते हैं कि कश्मीर के लिए उठो, तुम कश्मीर पे बात नहीं करते, कश्मीर पे आगे नहीं निकलते, कश्मीर कमेटियां बना दी जाती हैं। क्या ये ऐसे कश्मीर हम आज़ाद करा लेंगे? क्या क़ौम मुत्तहिदा में जाकर हम सिर्फ इसी अंदाज में लड़ते रहेंगे? अगर कश्मीर को हासिल करना है, अगर हमारे वाकई जिंदा दिल हमारी फौज पाकिस्तान, हमारे जवान पाकिस्तान जो हमेशा इस पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, अगर वो आज भी तैयार है, लेकिन सिर्फ तैयार नहीं है तो वो पॉलिसी साथ तैयार नहीं है जो किसी की शयों पे चलते हैं, वो गैर मुल्की एजेंडे पे चलते हैं। आज भी हमारी पाक फौज को पीछे किया जाता है, बदनाम किया जाता है, ताकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर उठ सके और पाकिस्तान कमजोर होता चला जाए। और इसी वजह से आज कश्मीर भी हम दे बैठे हैं। कल खुदा ना खास्ता मेरे नौजवानों कि हम आजाद कश्मीर को भी ना दे बैठे, क्योंकि ये पॉलिसियां जब तक चलती रहेंगी तो ये आगे हम नहीं बढ़ सकते, ना ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है तो फिर देखते हैं कि दरमियान में फिर कट लगता है, और वो कट लगाते हुए फिर पाकिस्तान को ब्रेक लगा दी जाती है और पाकिस्तान मजबूत होते हुए भी फिर कमजोर कर दिया जाता है, ताकि ये आगे ना बढ़ सके, इसकी आवाम खुशहाल ना हो सके, पाकिस्तान फल फूल ना सके, पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान ना बन सके। यही वजह है कि आज भी हमारे जहनों में, हमारे जो चेहरों पे मायूसी छाई हुई है। लेकिन जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदा है, मुस्लिम लीग की नजरिया रखने वाले लोग जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला ये आवाज उठती रहेगी। वो एक दिन जरूर आएगा जब नवाज शरीफ भी बाहर आएगा, मुस्लिम लीग भी आजाद होगी। जब मुस्लिम लीग आजाद होगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फले फूलेगा भी, और अल्लाह के फजल और करम से कश्मीर भी आजाद होगा, कश्मीर बनेगा। मैं एक शेर के लिए मुल्तमिस हूँ डॉक्टर आयशा से कि वो आए और एक शेर आज की तकरीब की नजर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी, यारानी जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारानी जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारी शहरग है। पहले भी मियाँ साहब ने ही इनके लिए आवाज़ उठाई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, और इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा ही हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। और उसमें भी जो कश्मीर को लाने में पार्टिसिपेट करेंगे वो मियाँ साहब ही करेंगे, और मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा के थ्रू ही कश्मीर हमारे पास वापस आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। नारों का कोई मजा नहीं आया। राना ज़ीशान साहब से मुल्तमिस हूं कि आके 2-3 खिताब रह गए हैं, 4 नारे लगवा दें, जरा लोगों को थोड़ा सा जोश आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब और शेख तारिक रशीद साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवीज़न मुल्तान, और राना शाहिद साहब, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई दोस्तों, आज बहुत सारे भाइयों ने बहुत अच्छे खिताब किए, मेरे सीनियर्स ने, तो बस मैं एक ही बात पे आपकी जो है ना गौर करवाना चाहूँगा। दुनिया में देखें, कभी भी कोई मुल्क जब तबाह हुआ है ना, सबसे पहले उसकी मौशियत तबाह की गई है। पाकिस्तान की जो मौशियत है, सबसे पहले देखें पाकिस्तान 6.3 की ग्रोथ रेट पे जा रहा था, आज देखें वो 0 और नफी में बहुत पीछे चला गया है। तो मेरे भाई, जब कोई भी मुल्क जब वो मौशी तौर पे मजबूत नहीं होगा तो फिर आपको सुनने को मिलेगा कि जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है उसका नाम तब्दील कर दिया गया, जो हमारा कश्मीर। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद साहब, मोहम्मद ज़ीन स्टेज और हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा न रोए उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये मकाले पढ़े जाते हैं और ये बातें होती कि कश्मीर के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही आवाज़ उठाता है, जब तक कश्मीर की अवाम आवाज़ नहीं उठाएगी तो वो कश्मीरी आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का वह दौर है जो पिछला 2018 से कबल, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि कश्मीरी किस तरह जागे।
یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی حکمت عملی تھی کہ وہاں کشمیر کی عوام کو جگایا، اور اتنی آزادی میڈیا کے اوپر وہ لوگ اتنا بولے، ہم ایک ایک پل پل کی خبر. ہمارے سینئر مسلم لیگی رہنما ملتان شہر کے صدر جناب رانا شاہد الحسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. رانا شاہد الحسن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نہایت واجب الاحترام جناب سابق گورنر ملک رفیق رجوانہ صاحب، میرے بھائی انتہائی واجب الاحترام جناب محترم طارق رشید صاحب، میرے بڑے بھائی بہت محترم جناب ملک انور صاحب، میرے چھوٹے بھائی سعد کانجو صاحب، چیئرمین صاحبان، میری بہنیں، بھائیوں، السلام علیکم. آج کا دن جو ہم کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں، یہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا تحفہ ہے. اور آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق بتانا چاہتا ہوں آج کی حکومت کا اور میاں محمد نواز شریف کے دور کا. آج کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، آج کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے. جیسے نوجوان بتا رہا تھا کہ بھی عمران خان صاحب جو امریکہ میں سودا کر کے آئے اور یہاں پر آ کے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت آیا ہوں، تو وہ یہی تھا. اور الحمدللہ ہمارا قائد وہ قائد تھا جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور اس کے بعد جو وہاں کا وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی یہاں پر آ کر لاہور میں اس نے یہ مانا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے اور ہم اسے بیٹھ کے حل کریں گے. ایسے ہی تھا. اور ہم کس طرف جا رہے تھے اور اب ملک کس طرف چلا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جیسے ذیشان نے کہا کہ پہلے پاکستان کو آزاد کرائیں گے پھر کشمیر کو کرائیں گے، کیونکہ بہت قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. اصل خطاب تو ہمارے قائدین نے، ہم نے ان کا سننا ہے. پاکستان کشمیر بنے گا، میاں محمد نواز شریف. آج کی اس تقریب کے روح رواں ڈویژنل جنرل سیکرٹری جناب شیخ محمد طارق رشید صاحب سے سابق MNA کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام سابق گورنر پنجاب اور سینئر رہنما جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب، میرے بھائی جناب رانا شاہد الحسن صاحب سٹی صدر، جناب سینئر رہنما ملک انور علی صاحب، جناب سعد کانجو صاحب ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری صاحب، دیگر ٹکٹ ہولڈرز، میرے چیئرمینز، وائس چیئرمینز، میری خواتین، میرے کارکنان، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے میں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن بدقسمتی صرف یہ ہے کہ آج حکومت ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جنہوں نے نہ صرف کشمیر کا سودا کر دیا ہے، بلکہ آج آپ دیکھ لیں، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ گھروں کے اندر بند ہیں. ایسی پاکستان کی نام نہاد حکومت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے ہماری شہرگ ہے، آج وہ ہمیں پکار رہا ہے اور ہم صرف یہاں پر بیٹھ کر الٹے سیدھے بیانات دے کر ہم
آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن کر دیتے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم پہ اس نام نہاد اس کٹ پتلی حکومت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے سخت قدم نہ اٹھایا، اگر تم نے کشمیریوں کے لیے صحیح فیصلے نہ کیے، تو یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور ان کا ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائے گا، اور نہ تم یہاں پہ خوش رہو گے، نہ رب تعالیٰ کی عدالت میں جا کے جو ہے ابھی جواب دہ ہوگے. تو دوستو بھائیو، آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ نہ صرف اظہار یکجہتی کریں، بلکہ جو ہمارے سے ممکن ہو سکے ہم وہ بروئے کار لائیں. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کریں کہ ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو یا رب تعالیٰ ان کا اور یہ امتحان نہ لو. اور میں یہ بھی کہنے پہ آج فخر محسوس کرتا ہوں، آج جتنے اس دنیا میں مسلمان ہیں، اگر ان سب کی قربانی دے رہے ہیں تو کشمیری مسلمان دے رہے ہیں. آج وہ ہماری قربانی دے رہے ہیں، وہ مسلمان ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آج ہم جو ہے اپنا کھڑا ہو کر ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے طور کے اوپر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور میرے یہاں پہ سینئر موجود ہیں، میں ان کی وساطت سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان، ہوش کے ناخن لو، یہ عوام تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹنے میں مجبور ہو جائے گی. یہ زیادہ دن کا اقتدار نہیں ہے. یہاں پر ایسے کام کر جاؤ کہ شاید تمہاری عاقبت سنور جائے. تم جن یہودیوں کے ایجنٹ ہو، اگر تم نے انہی کو خوش کرنا ہے تو تم مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو. اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارا قائد، جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، وہ آج پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ وہی قائد آئے گا تو کشمیر آزاد ہوگا. تمہارے جیسے گیدڑوں کی، تمہارے جیسے بھگوڑوں کے نصیب میں یہ ہے ہی نہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے. آج نوشتہ دیوار پڑھ لو اور میری بات نوٹ کر لو. اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم پھر دوبارہ میاں محمد نواز شریف ہوگا انشاءاللہ. آج وہ اس پاکستان کے ہر شخص کے دل کی دھڑکن ہے. جاؤ اپنے کارکنوں سے بھی پوچھ لو، اپنے ورکروں سے بھی پوچھ لو، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ واقعی میاں نواز شریف جیسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کی دریازی عمر کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس حکومت سے نجات کے لیے بھی دعا آخر میں کریں گے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے. یا رب تعالیٰ اب ان کے اوپر خیر دو، اور ان کے جو ہے یہ ظلم جو ہے جو یہ جابر حکومت یہ کر رہی ہے، اس سے انہیں نجات دو. میں سب کا آخر میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آج یہ جو سیاسی جو باتیں یا جذبہ تھا، یہ آج صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تھی، اور آپ آئے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ اور سب کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے آخری مقرر سینئر مسلم لیگی رہنما سابق گورنر جناب ملک محمد رفیق رجوانہ ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ آئیں اور آج کے تقریب کو آخری صدارتی خطبے سے نوازیں. جناب ملک محمد رفیق رجوانہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب میرے چھوٹے بھائی شیخ طارق رشید صاحب، قابل احترام برخوردار رانا شاہد الحسن صاحب، ملک انور صاحب، سعد کانجو صاحب، انتہائی قابل احترام سابقہ، میں تو سابقہ نہیں کہوں گا، چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحب اور کونسلر صاحبان. شیخ صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح کوئی ایسا قومی
ایونٹ ہو، موقع ہو، آپ مسلم لیگ کے نام کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ آپ دوستوں کو زحمت دیتے ہیں، اور میں دوستوں کا بھی مشکور ہوں جو ہمارے اس قافلے میں شریک ہے، ہمارے ساتھ چل کے ہمیشہ روح رواں بنتے ہیں اور ہمارے جذبوں کو جمع کرتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا، سیاسی نہیں ہوگی، وہ ایک دلائل پر مبنی ہوگی کہ مودی کے الیکشن میں عمران خان نے دعا کی تھی کہ مودی کامیاب ہو۔ بدقسمتی سے جس نے مسلمانوں کا بطور وزیر اعلیٰ گجرات میں قتل عام کیا، ہماری بدقسمتی کہ پتہ نہیں عمران خان کی دعا قبول ہوئی یا کس کی ہوئی، اور نریندر مودی وزیر اعظم بھارت بن گیا۔ اس کے بعد اگلا قدم دیکھیے کہ اس نے آئینی طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کر دی۔ آئین میں ان کی جو ایک دفعہ تھی 370 تھی غالباً، جس میں مقبوضہ کشمیر کی ایک اپنی حیثیت تھی، اس کو ختم کر کے اور ہندوستان کا ہی حصہ آئینی طور پر بنا دیا۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کی چالیں چلتے ہیں، اور ہم انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ روز پڑھتے ہیں، چینلز پہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھرپور انداز میں وہ ہندوستان کے دوسرے کونوں سے لوگوں کو، ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں منتقل کر رہے ہیں، وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں دل و دماغ پہ اقوام متحدہ کی وہ قرارداد ہے اور پوری دنیا کے ذہنوں پر ہے، اور ہمارے ذہنوں اور دل و دماغ پر ہے کہ کشمیریوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دی جائے، استصواب رائے ہو۔ میری نظر میں ان کی یہ کوشش ہے کہ اتنی آبادی بڑھا دو اور اس کے بعد اگر استصواب رائے یا رائے شماری کرا دو تو اکثریت ان کی ہوگی جو مقبوضہ کشمیر میں منتقل ہوں گے، اور اکثریت کا فیصلہ وہ دکھائیں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی آئینی حیثیت جو انہوں نے ختم کی ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ رہا ہماری، جب بھی پاکستان کمزور ہوا ہندوستان نے اپنی منمانی کی، اور اسی طور حکومت میں امریکہ میں ایک سازش ہوئی، اس کے فوری بعد یہ آرٹیکل 370 ختم کیا اور آزاد مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ بدقسمتی، نعرے جو لگا لیں، کوٹلی میں آج خطاب کر لیں، جو مرضی کر لیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اور پھر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سفارتی تعلقات اور سفارتی ذرائع اور سفارتی طاقت سے اٹھایا جاتا ہے ہمیشہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ میانمار میں ابھی فوجی بغاوت ہوئی ہے اور اس خاتون کی اور صدر کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا، تو ساری دنیا سے مذمتی پیغام آ رہے ہیں، آواز اٹھ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آواز نہیں اٹھتی، فلسطین کی آواز نہیں اٹھتی، آواز اب کیا اٹھنی ہے؟ ہمارے مسلمان ممالک میں تو اسرائیل کے سفارت خانے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو جب مسلمان عالمی طور پر کمزور، میں نہیں کہتا، عالمی طور پر استعماری قوتوں کا ساتھ دے گا، جابروں کا ساتھ دے گا، پھر مسلمانوں کی آواز کون بنے گا؟ آج دیکھیں آپ، ہم نہیں کہتے، ہماری باتیں چھوڑ دیں، ہماری تو سیاسی مخالفت بھی ہے، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ اور ہم پر تھوپے گئے، الیکشن ہار گئے اور ہم پر تھوپے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل سپریم کورٹ نے اس حکومت کے بارے میں کیا کہا۔
آج کے اجتماع میں ہمارے چیئرمین بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں، یہ آپ کی جیت ہے، آپ کو مبارک ہو کہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ آپ نے یہ جو بلدیاتی ادارے تحلیل کیے ہیں غیر آئینی ہیں۔ یہ آپ کی اخلاقی آئینی قانونی جیت ہے۔ ہم نے بھی کیس کیا ہوا ہائی کورٹ لاہور میں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، پڑے ہوئے ہیں، پیشی میں پیشی پڑی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ ہم بھی پہلے دن کہتے تھے غیر آئینی ہے۔ اس کے بعد ایک جج صاحب نے، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتا ہے میڈیا آزاد ہے۔ تو سارے میڈیا کے لوگ جو موجود تھے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے میڈیا آزاد نہیں ہے، ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب یہ باتیں ہیں، مسلم لیگ کی باتوں کو چھوڑ دیں، آپ اعلیٰ عدلیہ کی باتیں سنیں، وہاں کے لوگوں کا ایکشن دیکھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو بولتا ہے اس کو انتقام کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ نیب ہمارے لیڈروں کے ساتھ، کون سا فرد ہے گھر کا جو نہیں بچا ہوا نیب کے ظلم سے، یا جو بچا ہوا ہے؟ میاں نواز شریف، ان کے بیٹے اسحاق ڈار صاحب، میاں شہباز شریف پابند سلاسل، حمزہ شہباز پابند سلاسل، ان کے اہل خانہ کے وارنٹ گرفتاری وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، یہ ملک کی تباہی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک نے انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنا ہے۔ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کا اب کیا لالچ ہے؟ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے کوئی لالچ نہیں ہے، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور مل کے کریں۔ ملک تو اپنا ہے نا، اس میں ساروں نے رہنا ہے، ساری جماعتوں نے رہنا ہے۔ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی ساری جماعتوں کو بلا کے کہیں آئیں بیٹھے گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال آج جس حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے لہرائے ہیں، ہمیشہ لہراتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چاہے ان کی آنکھیں وہ چھروں والی بندوقوں سے ان کی بینائی جاتی رہتی ہے، پاکستان کا نعرہ وہ نہیں چھوڑتے۔ تو پھر پاکستانیوں کا کیا فرض ہے؟ پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے؟ حکومتوں نے کیا کرنا ہے؟ سفارتی طریقوں سے آپ نے کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے؟ میں خود وکیل ہوں، جب وکیل ہی کمزور ہو، وکیل مخالف فریق سے مل جائے وہ مقدمہ جیتا جا سکتا ہے؟ مخالف فریق کو وکیل کہے کہ مبارک ہو، اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، بھگوان کرے آپ کامیاب ہو جائیں، تو آپ کا وکیل تو آپ کے ملزم سے مل گیا، تو پھر آپ کی جیت کیسے ہوگی؟ قوم کا جذبہ چاہیے، اور خاص طور پہ دنیا میں ہمیں یہ مسئلہ ابھارنے کے لیے اور محنت چاہیے۔ یہ مقامی طور پر ہم اس کو حل کرنے کے اتنے قابل نہیں ہیں، اتنا اذان ہو رہی ہے، اتنا سفارتی دباؤ بڑھائیں کہ اس کا حل نکل آئے۔ بہرحال شیخ صاحب، تمام دوستوں کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اذان ہو رہی ہے جب سب سے پہلے ہمیں سچا پاکستانی بننا پڑے گا، سچا مسلمان بننا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کشمیریوں کے ظلم ختم کرے گا، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے گا، اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے، اور اس جابر ظالم عوام کی دشمن حکومت سے جان چھڑائے۔ ہمیں حکومت کی غرض نہیں ہے، عوام کو روٹی دے دو، سستی بجلی دے دو، سستی گیس دے دو، روزگار دے دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد سب دوست باہر جائیں گے، اور ایک ترتیب سے جو ہے ہاتھوں کی زنجیر بنانی ہے کشمیر کے حوالے سے، ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے۔ مہربانی۔
किसी ने भी दोस्त ने, देखो हमने सब ने बड़े मोहब्बत से यहाँ बैठे हैं, अब एक जंजीर हम बनाएंगे और शुरू से लेके आखिर तक हाथ में हाथ डाल के हमने सब ने खड़े होकर हाथ ऊपर कर लेंगे। अब दुआ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। या बारी ताला, आज ये इतने सारे दोस्तों के हाथ तेरी कश्मीर बनेगा, कश्मीर